الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العلی العظیم۔ غزوہ احد کے بارے میں واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دندان مبارک شہید ہوئے، ان کا چہرہ مبارک بھی کچھ زخمی ہوا، اور صحابہ پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے، تو کافی ان کو نقصان پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی۔ ایک فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی صاحب کی میرے کہنے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ تم جہاں جاؤ، ہو سکتا ہے تم یہ کہہ رہو کہ ہم جہاد سے بھاگ جائیں، میدان جہاد سے بھاگ جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، نہیں، جس وقت تمہیں موت آنی ہے وہ موت آ کر رہنی ہے۔ ایک لمحہ بھی موت کا آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ شاید تم موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، موت سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ دوسری یہ بات یہی یقین دلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، تو آپ جنگ میدان سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ آپ نے ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ شاید آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، ادھر ادھر ہو جائے تو ہمیں موت نہیں آئے گی، بلکہ موت آئی رہے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب السیف من سیوف اللہ، یعنی کہ اللہ پاک کی یہ تلوار تھی۔ یہ ہمیشہ ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، تو ایک مرتبہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ مجھے پاؤں سے لے کر سر تک کوئی ایسا جسم کا عضو نہیں ہے جہاں پر مجھے نشانات نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن میں آج افسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شہادت کی موت نہیں دے رہا، کہ مجھے اتنی میں نے جنگیں کی، اللہ پاک نے مجھے شہادت کی موت نہیں دے رہا۔ تو ایک اور صحابی نے ان کو تسلی دی، آپ تو سیف من سیوف اللہ ہیں، اللہ پاک کی آپ تو تلوار ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو شہید کر ڈالتے ہیں تو یہ تو طعنہ دیتے رہیں گے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی تلوار کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو اس مرض الوفات میں موت دے رہا ہے، آپ کو شہید اس لیے نہیں کر رہا تاکہ کل کو یہ کافر یہ طعنہ نہ دیں ہم نے تو اللہ پاک کی تلوار کو توڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابہ تھے، بڑی جرت والے صحابی تھے، تو اللہ رب العزت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ لقب رکھا تھا۔ باقی یہ موت والی بات میں مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ موت کا فرشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پوچھتے تھے ملنے زیارت کی غرض سے آئے ہو یا پھر روح قبض کی غرض سے آئے ہو؟ تو کہتے رہتا میں تو آپ کی زیارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ملک الموت سے یہ کہا جس وقت تو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو مجھے خبر دینا۔ تو اس نے کہا میں اپنے آنے سے پہلے آپ کے پاس 3 رسول بھیجوں گا، 3 قاصد بھیجوں گا، تو آپ کے پر آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت آئی تو پوچھا کس غرض سے ہے؟ زیارت کی غرض سے یا قبض روح کی وجہ سے؟ کہا کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا موت سے پہلے مجھے بتا دینا کہ میں آپ کی روح کو قبض کر رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے پاس 3 رسول بھیجے ہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ فرمایا وہ کیسے بھیجے؟ کہا کہ پہلے میں نے آپ کے قاصد بھیجا، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، یہ آپ کو میں بتا رہا تھا آپ کے دن اب ختم ہو گئے ہیں، اب موت کی تیاری کی طرف کریں، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ دوسرا میں نے قاصد بھیجا، آپ پہ بڑھاپا شروع ہو گیا۔ تیسرا پھر میں نے بھیجا، آپ کی کمر جھک گئی۔ یہ 3 علامتیں، 3 نشانیں میں نے آپ کی طرف جب بھیجی
آپ کو ایک کے بعد دوسری کی توجہ کرنی تھی کہ اب بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے پاس ہمت اور طاقت نہیں رہی، ختم ہو رہا ہوں، بالکل پستی کی طرف جا رہا ہوں، پھر آپ کی کمر بھی جھکنے لگ گئی ہے، تو یہ علامت تھی کوئی موت کی۔ میں نے آپ کے پاس 3 قاصد 3 رسول بھیجے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کا بدلہ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بندے کو دنیا ہی میں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کہ اس کے اندر کیا ہے، غزوہ احد کے اندر 2 قسم کی نیت پر تھے۔ کچھ صحابہ کرام کی نیت تھی وہ مال غنیمت کی، کچھ صحابہ کرام کی طالب تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں، کہ شہادت کی موت بہت بڑی اجر رکھتی ہے، بڑا اس کا درجہ ہے، تو ہم شہید ہو جائیں۔ تو ان کی 2 نیت تھی۔ بعض صحابہ کی نیت یہ تھی کہ ہم مال غنیمت کو حاصل کر لیں گے، بعض کی نیت یہ تھی کہ ہم اس کے اندر شہادت کو لے پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم دنیا کی غرض سے پھر یہ کام کرتے ہو، پھر تمہیں دنیا میں تمہیں مل جائے گا، آخرت میں تمہارا پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے لیے میری رضا کی خاطر اور آخرت کی وجہ سے تم پھر یہ کر رہے ہو، تو پھر میں تمہیں آخرت کی طرف تمہیں بدلہ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں ملا جائے تو ہم اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ ہم کیسے دیں گے؟ تو یہ ہم جو احسان جو آخرت میں دیں گے اس کو دیں گے جو شکر گزار ہوگا، شکر گزار کرنے والوں کو ہم یہ بدلہ دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی نہیں مر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ ملا جائے بدلہ دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اور جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں دیا جائے تو ہم اس کو آخرت میں دے دیتے ہیں، اور ہم اس ثواب کو دیں گے احسان کرنے والوں کو اور شکر گزار کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اب شکر گزار، ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔